حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ دیندار بیوی کو دین اسلام مرد کے آدھے دین کی تکمیل قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ دیندار بیوی کو دین اسلام تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر لہ من امرأۃ صالحۃ۔ تقوی کے بعد ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ مفید ترین نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ دین اسلام ایک بیوی کو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ پرلذت اثاثہ اور پرسکون اثاثہ ایک مرد کے لیے اگر قرار دیتا ہے تو وہ نیک بیوی کو قرار دیتا ہے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دین اسلام ایک عورت کو مرکز سکون، مرکز محبت و مودت قرار دیتا ہے۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ۔ دین اسلام ایک نیک بیوی کو شوہر کا جزو جان قرار دیتا ہے۔ حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سلام علیہ کے سینے سے بنایا، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ تمہاری جانوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ بیٹی ماں کا جز ہوتی ہے، باپ کا جز ہوتی ہے، والدین سے نکلی ہوئی اولاد ہوتی ہے، لیکن شوہر سے نکلی ہوئی بیوی جو ہے وہ شوہر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، شوہر سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دو الگ الگ جنس نہیں بلکہ ایک ہی جنس۔ جب اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ آغاز انسانیت کے بعد سب سے پہلے آسمانوں پہ جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اس تعلق سے اس عورت کی ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے جو قرآن دو لفظوں میں بیان کرتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جس اللہ نے اس زوجہ کو اس نئے گھر میں، شوہر کے گھر میں ایک سربراہ کے طور پر، ایک ماں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے جو درجہ دیا ہے، لہذا اس کا فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اطاعت میں سب سے زیادہ اگر یہ اوپر رکھے تو اپنے شوہر کو رکھے، شوہر کو مجازی خدا سمجھے، پوری دنیا ایک طرف، شوہر ایک طرف، شوہر کو سب سے اوپر رکھے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ مستقبل دیا ہے ایک بہترین شوہر اور شوہر کے گھر اور خاندان کی صورت میں، اس کا بھی فرض ہے کہ یہ بھی شوہر کی عزت کی محافظ بنے، کہ یہ خود شوہر کی عزت ہے کہ جس نگاہ سے یہ شوہر کو دیکھتی ہے اس نگاہ سے کسی اور کو نہ دیکھے، اور شوہر کی عزت کی حفاظت یوں کرے کہ اس کو آوارگی کا موقع یا ادھر ادھر منہ لگانے کا موقع نہ دے، اور ساتھ ساتھ حافظات للغیب، اس کا جو مال ہے وہ اس کی یہ محافظ ہو، نگہباں ہو، نہ کہ مال لٹانے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، کئی حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں اذا غاب عنها نصحته فی نفسها ومالی، جب شوہر موجود نہ ہو تو شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ایک بہترین بیوی، خیر النساء، جو عورتوں میں سے بہترین بیوی قرار دیا، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو بہت پیار دینے والی ہو، وَأَرْعَا
علی زوج فی ذات یدی، شوہر کا جو مال ہے اس کی بھرپور حفاظت کرنے والی ہو۔ لہذا ایک دیندار بیوی کا فرض ہے، ایک دیندار بیوی، کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو دین کا مرکز بنائے، سنتوں کا مرکز بنائے۔ شوہر کے مال اور آبرو کی حفاظت تب ہوگی جب اس گھر میں اللہ اللہ ہوگا، اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ ورنہ اگر وہاں دین نہیں ہوگا، دینی ماحول نہیں ہوگا، یہ عورت دیندار نہیں ہوگی، دیندار نہیں ہوگی، تو اس بے دین عورت کو دین کیا قرار دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الشؤم فی المرأة، پھر یہ بے دین عورت یہ نحوست بھی ہے۔ پھر یہ بے دین عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من فتنة النساء، سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی سب سے بڑی مصیبت اگر مردوں کے لیے ہے تو وہ بے دین دین بیزار خواتین ہیں۔ پھر یہ عورت فتنہ ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ جب گھر میں دیندار بیوی نہیں ہوگی تو پھر بے دین عورت پر کوئی بھروسہ نہیں کہ جس نگاہ سے وہ شوہر کو دیکھتی ہے اس نگاہ سے کسی اور کو بھی دیکھے۔ بے دین عورت ہوگی تو عورتوں میں ایک صفت ہے نقل کرنے کی، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ کاپی کرتا ہے، تو عورت کی تربیت اگر نہیں ہوئی ہوگی تو وہ بھی کاپی کرے گی، دوسری خواتین کو دیکھ کے، جیسے دوسرے گھروں میں رسومات ہوتی ہیں وہ کوشش کرے گی کہ ہمارے ہاں بھی وہی رسومات ہی نہ ہو، بلکہ اوپر ہوں، ہم رسومات میں ایسے ہوں کہ ہمارے مقابلے کی کوئی رسم نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایت ہے، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ عورت ہے اگرچہ کم عقل ہے، لیکن ان کی محبت میں آ کے، ان کی محبت، اور شوہر کو محبت ہوتی ہے، شوہر کی محبت کا فائدہ اٹھا کے یہ ایسی چال چلتی ہیں کہ ایک اچھا بھلا ہوشیار آدمی کی عقل بھی ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ اب یہی عورت ہوتی ہے، ایک تو ہے نا مرد کے اندر کی نفسیات، اگر مرد بے دین ہے، دینی تربیت اس کی نہیں ہے، ایک مرد کی کمزوری ہے۔ مرد کی کمزوری جب مرد کے پاس مال آتا ہے، جب مال کی کثرت آتی ہے تو مال کی کثرت ہوا کی شدت کی طرح ہے، جیسے ہوا جب تیز آتی ہے نا تو اپنے ساتھ وائرس لے کے آتی ہے، بخار کی صورت میں، نزلے زکام کی صورت میں۔ اسی طرح جب مال کی کثرت آتی ہے تو یہ بھی روحانی وائرس لے کے آتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ یار میری جو گاڑی جیسے، میری گاڑی جیسی کسی کی گاڑی نہیں، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میرے کاروبار جیسے کسی کا کاروبار نہیں، تو غمی خوشی بھی میری ایسی ہو کہ ایسی کسی اور کی نہ ہو۔ ہم سب سے اوپر، کیونکہ اللہ نے مجھے سب سے الگ پیدا کیا۔ یہ جو اندر جو بیمار انسان ہے نا، اندر جو یہ بیماری آئی مال کی کثرت کی وجہ سے، اندر بیماری موجود ہے، اسے شہ دے دیتی ہے، چنگاری دے دیتی ہے۔ کون؟ دین بیزار بیوی۔ جب وہ بھی ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ گھر پھر رسومات کا مرکز بن جاتا ہے۔ پھر یہ اور بیوی حافظات للغیب نہیں بنتی، یہ محافظ نہیں بنتی، یہ مال لٹانے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج جتنی رسومات ہے، شادی کی رسومات خاص طور پر، یہ جتنی شادی کی رسومات ہیں، یہ جو ایجاد ہے نا، یہ بیمار ذہن کی ایجاد ہے۔ ایک بیمار مرد جس کے پاس پیسوں کی کثرت ہے، اور ایک بیمار عورت جس کی تربیت نہیں ہے، جس کے اندر دینداری نہیں ہے، دین بیزاری ہے، وہ دین بیزاری کے نتیجے میں رسومات ہوتی ہیں، شادی کی رسمیں، بات پکی ہونے سے لے کے وہ شادی ہونے تک، رخصتی ہونے تک، ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ایسی حماقت تو شاید ہیروئنچی بھی نہ کرے۔ ہمارے یہاں اکثر پوچھتے رہتے ہیں جب دوستوں سے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پھول ہال ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایک دوست نے باہر سے پھول، کسی ایک پارٹی کو پھول امپورٹ کیے 14 لاکھ روپے کے، ایک دوسرے موقع پہ پھول امپورٹ کیے 16 لاکھ روپے کے، ایک تیسرے موقع پہ باہر سے پھول امپورٹ کیے 30 لاکھ روپے کے،
ایک چوتھے موقع پہ پھول امپورٹ کیے 40 لاکھ روپے کے. اب پھولوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ چند گھنٹے ہوتی ہے، لیکن واہ کے چکر میں خاتون نے اپنے شوہر کو مجبور کیا، اور شوہر کے اندر یہ بیماری بھی تھی تو شوہر فوراً تیار ہو گیا. ایک شادی ہوئی تھی ہمارے یہاں فیز 8 میں، صرف ڈیکوریشن کے، ہال کے ڈیکوریشن پہ 80 لاکھ روپے لگائے گئے. باقی ہال کا خرچہ الگ، کھانے کا خرچہ الگ. تقریباً ایک رات میں 1,60,00,000 روپے فنکشن پہ اڑائے گئے. یہ جو ہیروئنچی ہوتے ہیں نا، جو ہیروئنوں پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، ہم انہیں بیوقوف کہتے ہیں. سب سے بڑے بیوقوف تو یہ لوگ ہیں جو رسومات پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ہم حوصلہ شکنی کریں. اور میری درخواست ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ شادی کی جو رسومات ہیں، شادی کی رسومات عموماً اس کی سربراہی ہم خواتین کو دیتے ہیں. خواتین کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ لڑکی والے اور لڑکے والے، ان کے مرد بیٹھے، بات پکی ہونے سے لے کے رخصتی تک ساری چیزوں کی پلاننگ کریں، اور ہر وہ کام نہ کریں جس کا فائدہ اس جوڑے کو نہ ہو. ایک تو یہ کریں. دوسرے نمبر پہ دینی تربیت بہت ضروری ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ رخصتی کے فوراً بعد کم سے کم تبلیغی جماعت میں اس جوڑے کا تبلیغ میں وقت لگایا جائے. سروزہ، عشرہ اور 15 دن. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو بدلنے والی چیز وہ دلیل نہیں ہے، انسان کو بدلنے والی چیز ماحول ہے. ماحول انسان کو تبدیل کرتا ہے. ماحول ایسی طاقت ہے جو انشاءاللہ جب یہ ماحول ملے گا تو عورت کاپی کرتی ہے. 15 دن میں اس میں ایسا انقلاب آئے گا کہ مثالی بیوی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.